سب سے پہلے ذرا یہ ویڈیو دیکھیں. میں گاڈ ہوں تو سارے لوگ ابھی سن لیتے اور ٹی وی پہ بھی سن لیتے, قصہ ختم ہوتا. یہ اتنی رازداری کیا ہے کہ تم سامنے کچھ تو ثبوت دے دو ہمیں. مفتی شمائل ندوی نے جاوید اختر کو جس طرح انٹلیکچوئل طریقے سے ایک ایک بات کا جواب دیا ہے, واقعی قابل تعریف ہے. اور دیکھیں, ایتھیسٹ کے ساتھ ہماری ڈیبیٹ ہے ہی ایگزسٹنس آف گاڈ پر. جب آپ خدا کا وجود تسلیم کر لیتے ہیں تو باقی ساری باتیں کہ 5 نمازیں کیوں ہیں, اگر خدا ہے تو جنگیں کیوں ہو رہی ہیں, بچے کیوں بھوک سے مر رہے ہیں, خدا ہے تو وہ سامنے کیوں نہیں آ جاتا, یہ ساری باتیں ول آف گاڈ کے ساتھ جڑی ہیں. تو جو ایتھیسٹ قبول نہیں کرنا چاہتے نا, وہ اس طرح کے ہیلے بہانے ڈھونڈتے ہیں, کبھی ایموشنل طریقے سے, کبھی مذہب کے غلط استعمال پر بات کر کے, کبھی انسانیت کے دکھ درد پر بات کر کے وہ مین ٹاپک ایگزسٹنس آف گاڈ سے دور بھاگتے ہیں. تو تمام ایتھیسٹ سے یہ گزارش ہے کہ اگر آپ کے پاس واقعی کوئی پروف ہے جو یہ ثابت کر سکے کہ گاڈ ایگزسٹ نہیں کرتا, کریٹر موجود نہیں ہے, تو ہمارے سامنے برائے مہربانی پیش کریں. ورنہ یہ مان لیں کہ یہ صرف آپ کا ڈس ایگریمنٹ ہے جس کا آپ کے پاس کوئی پروف نہیں. یہ جو انڈیا میں ایک ڈیبیٹ, ایک مناظرہ ہوا جس کا ٹاپک تھا ڈز گاڈ ایگزسٹ, کیا خدا موجود ہے. شاید ویڈیوز آپ نے بھی دیکھی ہوں. آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ جتنے بھی خدا کا انکار کرنے والے ہیں کہ خدا کا وجود ہی نہیں ہے, دنیا خود ہی بنی ہے, آپ ان کی طرف سے جو بھی دلیلیں دی جاتی ہیں آپ انہیں دیکھیں, ساری بے بنیاد ہے. کیا دنیا کا بے وقوف انسان نہیں اس کو کہا جائے گا کہ جو ساری بنی ہوئی چیزوں کو کہے کہ یہ خود ہی بن گئی ہے, اسے کسی نے نہیں بنایا, یہ مائک خود ہی بنا ہے, یہ موبائل خود ہی بنا ہے, ہم سارے خود ہی بن گئے ہیں. او اللہ کے بندے, کوئی بھی چیز ہے اس کے بننے کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے. ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ ایک بار بادشاہ کے دربار میں ایک شخص آیا, کہنے لگا میں خدا کے وجود کا انکار کرنے والا ہوں, میرا یہ عقیدہ اور بلیو ہے کہ دنیا خود ہی بنی ہے. اور کہنے لگا کہ کوئی بڑا عالم ہو جو میرے سے مقابلہ کرنا چاہے اس ٹاپک پر. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کو پیغام بھجوایا گیا کہ ایک ایسا شخص ہے جو خدا کے وجود کا انکار کر رہا ہے, آپ آئیں اس سے مناظرہ کریں اور اسے سمجھائیں. امام اعظم نے کہا ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ 8 بجے کا ٹائم دیا گیا کہ یہ مناظرہ 8 بجے ہوگا. اب وہاں لوگ بیٹھے انتظار کر رہے ہیں, وہ خدا کے وجود کا انکار کرنے والا بھی وہاں بیٹھا ہوا ہے, لیکن امام اعظم نہیں آئے. 9 بج گئے, 11, 12, 1 بجے امام اعظم جب آئے تو وہ خدا کے وجود کا انکار کرنے والا کہنے لگا کہ میں نے تو سوچا تھا آپ وقت کی بڑی پابندی کریں گے کیونکہ آپ تو امام اعظم ہیں, آپ سے لوگ مسئلے پوچھتے ہیں, آپ کی لوگ عزت کرتے ہیں, آپ کو تو وقت پہ آنا چاہیے تھا. امام اعظم کہنے لگے بس رستے میں کوئی ایسا حادثہ پیش آیا جس کی وجہ سے میں لیٹ ہو گیا, ایسا کوئی واقعہ پیش آیا کہ جس نے مجھے حیرت اور تعجب میں ڈال دیا. اب لوگ پوچھنے لگے کون سے ایسا واقعہ پیش آیا. امام اعظم کہنے لگے جب میں گھر سے نکلا اس طرف آنے کے لیے تو سامنے دریا تھا, دریا میں کوئی کشتی نہیں, دیکھتے ہی دیکھتے دریا میں سے خود لکڑیاں باہر آئی اور وہ کشتی بننا شروع ہو گئی, خود ہی کیلیں ٹھکنا شروع ہو گئی اور وہ میرے سامنے آ کے جھکی, گویا کہ وہ مجھے اپنے اندر سوار کرنا چاہ رہی ہے. میں کشتی میں بیٹھ گیا, خود ہی کشتی چلنا شروع ہو گئی اور اس نے مجھے کنارے پر آ کے خود ہی اتار دیا. وہ خدا کا انکار کرنے والا بھی کہنے لگا کہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں, ایک کشتی خود کس طرح بن سکتی ہے, خود کس طرح چل سکتی ہے, خود آ کر کنارے پر کس طرح رک سکتی ہے. امام اعظم کہنے لگے میں یہی تو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جب ایک کشتی خود نہیں بن سکتی, خود نہیں چل سکتی, خود نہیں رک سکتی, تو اتنی بڑی کائنات کس طرح خود چل رہی ہے. جس طرح کشتی کو بنانے والا ہونا ضروری ہے, اسی طرح کائنات کو کوئی نہ کوئی ہے جو اس کائنات کو چلا رہا ہے. ارے کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے اور وہی خدا ہے. جگہ کے